اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا کہ عرب کے کھانے ہم سے کیا ہیں ڈیفرنٹ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ڈیفرنٹ، پھر ساری چیزیں جو ڈیفرنٹ ہو تو بھی انسان کسی کو اس لیے فالو کر لیتا ہے کہ بھائی وہ بہت بڑا اسکالر ہے. کیا خیال ہے؟ جاپانیوں کو ہم فالو کر لیتے ہیں، ان کی اسپیچز سن لیتے ہیں، یوٹیوب پہ سرچ کر لیتے ہیں، بھائی یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی پی ایچ ڈی اسکالر ہوگا، کوئی سائنٹسٹ ہوگا، کوئی بہت بڑے بڑے اسکالر ہیں. ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے. ما تخطہ بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو لکھو. اور دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں، ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. ایک حضور کی شان یہ ہے کہ نبی پاک امی ہے. امی کا معنی یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی استاد سے آ کے پڑھا نہیں. حضور سید عالم علیہ السلام کسی مکتب میں نہیں گئے. آپ کبھی ان لوگوں سے ملاقات کریں جو دنیا میں جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں، وہ بڑے سیانے بھی ہو نا کبھی اور بڑے معاملہ فہم بھی ہو تو پھر بھی اپنے جملوں اور اپنے لفظوں پر اس طرح کنٹرول نہیں کر پاتے جو ایک پڑھا لکھا آدمی کر سکتا ہے. نبی پاک علیہ السلام امی ہے. سرکار نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن یہ دلیل ہے نا میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی کہ حضور نے علم و حکمت کے وہ موتی عطا فرمائے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. حضور علیہ السلام دانائی، حکمت، تدبر، فہم و فراست. آپ سرکار کا کوئی ایک فرمان پڑھ لیں، حضور کی کوئی ایک حدیث پاک آپ لے لیں، اس کی معنویت میں اتریں، اس کی گہرائی اور گہرائی کو آپ دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. صدیوں کے ادیب، شاعر، حکماء وہ اپنا سارا کلام لا کے وہاں قربان کر دیں تو گرد راہ تک نہیں پہنچ سکتے. جو تدبر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا. آپ غور کریں، حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے. اب پیار کرنے والا ہر آدمی ہی قابل اکرام ہوتا ہے. محبتوں کا خراج ہمیشہ انسان کو قرضدار رکھتا ہے. میرے جیسے چھوٹے آدمی سے جب لوگ پیار کرتے ہیں تو اپنی گردن جھکی ہوئی نظر آتی ہے کہ بوجھ زیادہ ہے، اس قابل نہیں ہے جتنی محبتوں کا سامنا ہے. تو اب سب محبت کرنے والوں کی دل جوئی کرنا، ان کے معیار پر پورا اترنا، ان کے معاملات کو دیکھنا یہ آسان کام نہیں ہوتا. کسی درویش نے کہا تھا میں دوست تھوڑے بناتا ہوں، اس لیے کہ دوست زیادہ ہو تو حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں، تو میں اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ میں سب کے حق ادا کر سکوں. نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھر آئے، حضور میرے گھر آئے. اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں، دل بھی کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں پلکیں فرش راہ کیے ہوئے ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں ہے. بڑا امتحان ہے، کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے. تو یہ ذرا دیکھیے اس امی لاقبی محبوب کی حکمت اور دانائی. محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اونٹنی ہے نا یہ معمور من اللہ ہے،
میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا میں نے کہاں جانا ہے، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا۔ انداز دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اونٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دی۔ اب وہ اونٹنی چلتی جا رہی ہے، تھوڑی آگے جا کے ایک جگہ پہ وہ بیٹھ گئی، لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں، محبوب بیٹھے رہے۔ ابھی سرکار کی اونٹنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی، اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی۔ جب اطمینان سے اونٹنی بیٹھ گئی، نبی کریم اترے، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے۔ یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی، وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اعتراض کیا ہونا تھا، سب کا قربان ہونے کو دل کر رہا تھا۔ اگر یہی والی سوچ صحابہ کی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جنگیں ساری ختم ہو لیں پھر حضور کے حسن کا ذکر کریں گے۔ وہ کہتے ہیں پہلے سارے منافقین سے نمٹ لیں پھر نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف کی تعریف کریں گے۔ وہ کہتے ہیں پہلے سارے دکھوں سے گزر جائیں پھر ہم بتائیں گے کہ نبی پاک کی زلف کس طرح کی تھی۔ لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا، اس طرح نہیں کیا۔ بدر کی جنگ بھی ہوتی رہی، اور حضرت انس بن مالک سویرے ہمیں یہ بھی بتاتے رہے کہ رات میں نے حضور کو دعا مانگتے بھی دیکھا ہے، جنگ کرتے بھی دیکھا ہے، اور یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، کہتے ہیں لوگوں یہ بھی میں نے دیکھا ہے، لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رات کوئی چھڑی سے نشان لگا دیے تھے کہ سویرے ابو جہل یہاں مرے گا، سویرے عتبہ عتیبہ یہاں مرے گا، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود۔ تو عزیز دوستو دیکھیں نا، بدر کے دن بھی جب آزمائش تھی، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات، جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی تھیں، 1000 کا 313 سے مقابلہ تھا، اور تلواریں کوئی نہیں، اسلحہ کوئی نہیں، زرہ کوئی نہیں، یہ سارے دکھ بھی ساتھ رہے، اور نبی پاک کے علم کی فضیلت بھی وہ ساتھ ساتھ بیان کرتے رہے۔ اگر اس طرح ہماری طرح کا مزاج بنا لیا جائے تو پھر وہ جو جتنی حدیثیں آج ہمارے پاس صحابہ نے روایت کر کے ہمیں دی ہیں حضور کے حسن پاک کی، نظر مبارک کے نور کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج شریف پہ جانے کی، یہ ساری باتیں ہمارے تک کیسے پہنچتی؟ اس لیے اگر چاہتے ہیں نا کہ کل دکھوں میں سکھ کا سانس ملے، اگر ہم چاہتے ہیں نا پورے اندھیرے میں ایک روشنی کا چراغ ملے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود رہیں، لیکن جب بندہ رات کو سونے لگے تو وہ حضور کی نعت پڑھ کے سوئے، وہ حضور کی نعت سن کے سوئے۔ اور آپ جو کام بھی کرتے ہیں وہ کریں، آپ جو کام بھی کرتے ہیں کریں، لیکن جو ہمارا کام ہوتا ہے نا وہ ہماری ڈیوٹی ہے، وہ ہماری اصل نہیں، ہماری اصل تو اللہ رسول ہے۔ ہمارا کام دیکھیں نا، اگر کوئی آدمی لکڑی کا کام کرتا ہے تو اس کی پہچان یہ تو نہیں کہ وہ لکڑی کا کام کرتا ہے، یہ تو اس کا شعبہ ہے۔ اگر کوئی آدمی لوہے کے اوزار بناتا ہے تو یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کی اصل نہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، اصل تو اس کی یا ایھا الذین آمنوا، اصل تو اس کی کنتم خیر امۃ، تو اصل تو دین ہے، اصل۔ ہم نہ کئی دفعہ اپنے کام کا اپنے اوپر غلبہ کر بیٹھتے ہیں، اتنا غلبہ کر بیٹھتے ہیں کہ بڑے سارے باقی رنگ بھی پھیکے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ناراض نہیں ہونا، وہ جو جج ہوتا ہے نا اس کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو گھر میں بھی کوئی مجھ سے فیصلہ ہی کرا لیا جائے۔ بھئی وہ آپ جج تھے وہاں کچہری میں، یہاں بیٹے ہیں کسی کے، یہاں آپ بھائی ہیں کسی کے، یہاں خاتون انتظار کر رہی ہے سارے دن کی کہ تو آئے گا تو وہ کو دل کی بات بتائے، یہاں تجھے تھوڑی اور نزاکتوں کا بھی، اور یہاں علماء بیٹھے، اب میں حوالہ بھی کیا پیش کروں، اور بھی کچھ نزاکتیں ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ، میرے اور قربان جاؤں رستوں سے جہاں سے یہ خاتون گزرتی تھی، اس سنگیو یہ وہ خاتون ہے سیدہ عائشہ جس کے گھر میں آ کے نبی پاک سکون محسوس فرماتے۔ آپ سمجھتے ہیں اس خاتون کا اکرام
بلکہ خواتین بھی یہ سمجھتی تھی، ازواج پاک بھی حضور کی ظاہری علانت میں، کہ وہاں حضور کو ہم بھیج دیں، اپنی اپنی باری چھوڑ دیں، وہاں محبوب قرار محسوس کرتے ہیں۔ او خدا را، اس خاتون کا بھی کبھی اپنے دل میں احترام کی ٹھنڈک محسوس کرو۔ یہ وہ خاتون، حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں میں سال ثواب کرتا تھا، سبھی کے نام لیتا تھا، بس مجھ سے رہ جاتا تھا سیدہ عائشہ کا نام۔ حضور مجھے خواب میں ملے تو کہنے لگے شیخ احمد میں روٹی عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں۔ خدا را، صرف جدھر ساری دنیا چلے ادھر ہی نہ منہ اٹھا لیا جائے، اور بھی کچھ چیزیں قابل غور ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو نا بدلے بدلے سے میری سرکار ادھر آتے ہیں تو تب مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی تھوڑی مہربانی کریں۔ وہ کئی دفعہ خامد کہتا ہے میں تھکے آیا تو میں نے گل سنا رہی تھی، اور کیوں سنا رہے ہو بھائی، آپ کو سنانی ہے، آپ تھوڑا کشادہ دل لے کے آئے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہے، آپ سنیں نا، سب کے دکھ سنیں تو اس بیچاری کے بھی سنیں، اسے ٹائم دیں، اس کے پاس بیٹھے، یہ کس کو بات سنائے گی؟ آپ ہی کو تو سنائے گی۔ سنیں، کشادہ روئی کے ساتھ سنیں، کھلے دل کے ساتھ سنیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب تھوڑی سی ناراض ہوتی ہو نا پھر بھی پتہ چلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فوراً یا رسول اللہ میں آپ سے ناراض، فرمایا پھر بتاؤں، میں بات کھول لوں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ تو فرمایا تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو کسی بات پر، کبھی کبھی اٹھاتی ہو؟ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی تو پھر کہتی ہو مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات آ جاتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہنس پڑی، اور کمال ہنسی، کمال ہنسی۔ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے وہ اس طرح ہنسی کہ لبوں پہ مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے، وہ اس درد سے ہنسی، رو کے عرض کرنے لگی کریمہ تیرے قربان جاؤں، یہاں تک خیال رکھتے ہو حضور؟ اتنا احساس، کوئی سوچ کیا رہا ہے، لفظ کیا ہے، آج بولا کہاں، یہاں تک خیال رکھتے ہو، یہاں تک، اتنی باریک تک آپ سوچتے ہیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نام چھوڑتی ہوں، دل سے نہیں کبھی بھی کوئی بات رکھتی، میں صرف نام چھوڑتی ہوں۔ وہ دوستو جج صاحب گھر میں جا کے بھی جاجی بنیں گے؟ ٹیچر کا دل کرتا ہے میں گھر جاؤں تو کوئی کتابیں نکال لو سارے، بھئی تو یہاں ٹیچر نہیں ہے، علامہ صاحب، علامہ صاحب آپ ہوں گے باہر علماء کے استاد، یہاں تو ماں انتظار کر رہی ہے، یہاں تو کبھی کبھی ابا کا دل کرتا ہے تو بیٹھ اس کے پیروں میں اس کے پیر دبا کے دے۔ یہاں تو ہمارے استاد تھے حضرت مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت محدث اعظم کے شاگرد تھے اور حجت الاسلام سے بیعت تھے مولانا حامد رضا خان صاحب۔ ان کی والدہ نے بڑی عمر پائی تو استاد جی سے کو ٹائم مانگتا تھا نا جلسے کا، تو ان کی والدہ بڑی بیمار تھی تو استاد صاحب فرماتے تھے امی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ ان کے جو ہم اثر لوگ تھے وہ کبھی کبھی عذرائے محبت بھی مزاح کرتے، دل لگی کرتے، کہتے شیخ ابھی بھی امی سے پوچھتے ہو؟ لیکن وہ ساری زندگی ڈھیر سارے جلسے چھوڑ دیے، بڑے بڑے پروگرام چھوڑ دیے، بڑی بڑی آفریں چھوڑ دی، لیکن ساری زندگی رواج رہا۔ استاد جی آؤ، کہتے تھے او یار ساری دنیا ہی تعریف کرتی ہے آپ کی، پر ماں ماں ہی ہوتی ہے، باپ یہ ذائقہ، یہ والا ذائقہ ہی ہے۔ سارے لوگ ہی کہتے ہیں بلے بلے آپ کی کیا بات ہے، بلے بلے آپ کی کیا بات ہے، سب ہی کہتے ہیں، لیکن ماں ماں ہی ہوتی ہے۔ میں دیر سے جاتا تھا نا کبھی جلسے سے رات کو، اماں جی شوگر کی مریض تھی، پہلے تو نیند آتی نہیں تھی، بڑی مشکل سے آتی تھی، دوبارہ آنکھ کھل جاتی تو تکلیف ہوتی، تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو فون کرتا، میں کہتا چپکے سے دروازہ کھولنا، اماں کو پتہ نہ چلے، اور اگر جوتے ایسے ہوتے جو آواز دیتے تو میں کئی دفعہ نا ان کو اٹھا لیتا، ان کے کمرے کی لائٹ بند ہوتی اور میں 2 قدم پورے نہیں رکھتا تھا تو اندر سے بول پتر آ گیا ہے، اور نہیں چنگا، تو یہ دوبارہ صدائیں اس طرح کی کوئی دیتا، ہم نا اپنا ذائقہ تھوڑا سا گڑبڑ کر لیتے ہیں، ہم چاہتے جو ہم ہیں نا
ہم وہی وہ پھر ہم پہ غلبہ ہو جاتا ہے اسی چیز کا. او یار سننا, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی, یہ مہینہ سفر کا ہے. اور چلو ہم ویسے بھی مرید ہیں, جو کسی دا عاشق ہوئے گل اسے دی کرتا ہے. یہ بھی بڑی بیماری ہوتی ہے, 100 مکر بہانے کر کے تے وہ ہی مرنے مرد ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بہترین سائنسدان ہے, اور میں عقیدت کے طور پہ نہیں کہہ رہا. ڈاکٹر عبد القدیر خان آپ کے ملک کے سائنسدان, انہوں نے پورا مقالہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت, پڑھ لیں. ایک زبردست آدمی, یعنی وہ ارضیات پر بات کرنے والے آدمی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہترین مفتی ہیں, مفتی. بزرگوں سے معذرت کے ساتھ بعض شاعر کہتے ہیں, میں نہیں کہتا اللہ مجھے معاف کرے, بعض شاعر کہتے ہیں کہ مفتی لوگ خشک ہو جاتے ہیں, فتووں میں رہتے ہیں. بعض لوگوں کا گمان ہوتا ہے, اگرچہ یہ بات درست نہیں. اسی طرح جو آدمی اور فتوے کی دنیا میں اس طرح نہیں کہ اس نے 2 کتابیں رکھی اور وہاں سے دیکھ کر فتویٰ نقل کر دیا. وہ بندہ جو استدلال کرتا ہے, جو ایک فتوے میں درجنوں حوالے دیتا ہے, جس سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب کس مٹی سے تیمم کرنا جائز ہے, تو وہ مٹی کی 80 قسمیں بتاتا ہے, 80 اقسام مٹی کی گنواتا ہے. ایسا شخص جو الجبرے پہ بات کرتا ہے, جیومیٹری پہ بات کرتا ہے, جو ہندسے میں بات کرتا ہے, اتنا بڑا آدمی جو علوم و معارف کی بڑی بڑی گتھیاں سلجھاتا ہے. یہ سارے تعارف ان کے اپنی جگہ پہ تھے, اور یہ حسن عقیدت نہیں. یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہی ہے, بولے نہیں جی بڑی مہربانی. یونیورسٹیوں میں شاید اتنا تحقیقی کام ان کے زمانے میں اور ان کے زمانے کے بعد کسی پہ نہ ہو رہا ہو. جتنے تھیسز لکھے گئے, پی ایچ ڈیز ہوئی, کمال ہو گیا. ان کے سارے ہی تعارف تھے. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ لیکن مسلمان کسی بھی شعبے سے ہو, اس کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ مدینے والے کا غلام ہے. میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں, اس سے بڑا تعارف کوئی نہیں. اس سے بڑا کسی بندے کا کوئی تعارف, کاش کوئی ہمیں ان کی نسبت سے پکارے. کاش کبھی. میں ایک دن گزر رہا تھا تو ایک بندے نے نا بطور طنز کہا, او میلاد والے جا رہے ہیں. آپ یقین کریں, باوضو بیٹھا ہوں, میں نے گاڑی روک لی, میں کہ ایک کاری پھر آ گیا. ایک دفعہ پھر کہنا تو پھر کہا میلاد والے, او میں نے کہا اللہ کی قسم بڑا مزہ. ایک دفعہ پھر تو کہنا مجھے یہ بات, جے کر یار دے نام دا ملے میرا, انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا, تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے چھوٹا چھوٹ لئیے پشاٹیے نا. وہ کہنا تو 100 دفعہ کہنا پر کہہ ذرا اس کا نام لے کے, کہنا یہ حضور کا میلاد منانے والے ہیں, کہنا ذرا 1000 دفعہ کہہ, ذرا 100 دفعہ. تجھے پتہ ہی نہیں, تو کہتا ہے ہمیں مزہ کتنا آتا ہے, ہمیں چسکا کتنا آتا ہے. تو کہنا, تو اس کے نام سے کہنا, دے جو تو نے دانا دینا ہے, کہنا تو سچ کہتا ہے. میں ایک دفعہ طالب علم تھا, مدرسے میں پڑھتا تھا, تو ایک صاحب نے, ہم گزر رہے تھے, استاد بھیج دیتے نا کئی دفعہ جب پڑھائی کر رہا ہو, ختم شریف ہے, تو ایک صاحب نے کہہ دیا او جا رہے نے, او ختمیے, پتہ نہیں آج کی دی خیر نہیں, او دیکھو ہے سپارے لے دے کہ نہیں. تو میں نے واپس آ کے بڑے غصے سے کہا, استاد جی میں نے نہیں پڑھنا, میں نے جانا ہے. تو استاد صاحب فرمانے لگے, شکر نہیں کرتا تو, شکر نہیں کرتا. کسی نے چور تو نہیں کہا, ڈاکو تو نہیں کہا, کرپشن والا تو نہیں کہا, لٹیرا تو نہیں کہا. یہی کہا نا کہ محمد عربی کے دین کے طالب علم جا رہے ہیں. تو یہ تو مزیدار بات ہے, اسے قبول کر. جسے تن نہیں یار کے نام کا سینا نہیں آیا, اس نے کرنا کیا ہے؟ جھچک کے بات کرنا, ڈر کے بات کرنا. وہ کوئی اور ہوں گے جو دفاعی محاذ پہ کھڑے, ہم کھول کے کہتے ہیں محمد کا میلاد منانے والے ہیں, رسول اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں, ابو بکر صدیق کو سب سے افضل ماننے والے ہیں, فاروق اعظم کی عدالت کے قائل ہیں, عثمان کی سخاوت کے قائل ہیں, مولا علی کی ولایت کے قائل ہیں, امام حسن کو سب سے بڑا مسلم مانتے ہیں, جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کا ہاتھ پکڑ کے امت کو جوڑا تھا, اور ہم ہی وہ ہیں جو امام حسین کو سید الشہداء مانتے ہیں. یہ ہمارا ہی اعزاز ہے, ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ نے ہمیں پختگی عقیدہ اور نظریات عطا کیے. ہمیں کوئی چیز کہیں سے ادھار نہیں لینی پڑی. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہی شیخ محقق بھی کہتے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی حضرت مجدد الفسانی بھی کہتے ہیں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہی اعلیٰ حضرت بریلوی بھی کہتے ہیں, یہی محدث اعظم بھی کہتے ہیں, یہی غزالی زمان بھی کہتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں نے نظریہ دیا. کوئی چیز بھی ادھار کی, سارا سودا اپنے گھر سے, ہر شے عقیدے نظریے.
होता क्या है, हम ये करते हैं कि हम जो काम कर रहे होते हैं वो हम पे तारी हो जाता है। मिस्त्री मिस्त्री बन के रह जाता है, लोहार लोहार बन के रह जाता है, टीचर टीचर बन के रह जाता है। ये बतौर पेशा कह रहा हूं, वरना हर बंदा काबिल एहतराम। मुफ्ती मुफ्ती बन के रह जाता है। मेरे आला हज़रत क्या फरमाते हैं, कहते हैं तू जो भी है ना, अब्दे मुस्तफ़ा बन के जी, रसूलुल्लाह का नौकर बन के जी। सारा दिन ज्योमेट्री की बात हो रही है, सूरे कुबरे की बात हो रही है, सारा दिन सर्फ और नहव की बात हो रही है, सारा दिन इस्तिक़बाल हो रहा है, सारा दिन ये होता है। जब रात होती है तो फिर फाज़िल बरेलवी भला क्या कहते हैं, कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दी। आप शेर पढ़ते सुनते हैं, कभी गौर भी तो किया करें ना। उनकी महक ने दिल के, सारा वजूद आबाद हो दिल बर्बाद हो, मुंडा किसी काम का है। क्या कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, और लोगों को जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। कहते हैं कि तो है ना, मेरा महबूब करीम अलैहिस्सलाम कहीं रुके, कहीं मस्कन बनाए, कहीं ठहर जाए। पंजाबी सारी सही समझ में आती है, जो नहीं बोलते उनको भी आती है। एक पंजाबी के शायर ने कहा था, जिथे सोना पब रखता है ना उथे उगदा सरू दा बूटा। आला हज़रत फरमाते हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, वो जिस राह चल दिए। बस गुजरते गुजरते हुजूर गुजरे, कोई वहां ठहरना नहीं था, कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं था। ये है कलम फाज़िल बरेलवी का, ये है ज़िक्र मुस्तफ़ा का तरीका। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, वो जिस राह चल दिए कूचे बसा दिए हैं। और फरमाने लगे, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। वो जो मैंने बात शुरू में की ना कि लोग कहते हैं टेंशन खत्म होंगी तो फिर आएंगे, कहते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, वो जब याद आ गए हैं उन्होंने सब गम भुला दिए। ए इश्क तेरे सदके, ये दूसरी जगह पे कहते हैं ए इश्क तेरे सदके, ए इश्क तेरे, कच्चा पक्का इश्क नहीं, आप नाराज ना होइएगा, वरना आजकल बहुत सारे लोग मुरीद हो के भी मुरीद नहीं होते, शागिर्द हो के भी शागिर्द नहीं होते, वो गुलाम हो के भी गुलाम। ये कच्ची पक्की बातें क्या होती हैं, कच्ची पक्की बातें। जब बिक गए तो फिर बात खत्म हो गई, जब तय कर लिया तो फिर बात को थोड़ा सा इधर चलते हैं, देखते हैं, करते हैं। मुझे एक साहब ने कहा, सुना है आप हुजूर ताजुल शरिया से निस्बत रखते हैं। मैंने कहा ये क्या आप कच्ची बात कर रहे हैं, मैं नौकर हूं हजरत ताजुल शरिया के बच्चों का भी, मैं उस गली से गुजरने वाले गदाओं का भी गदा हूं। ये कच्ची पक्की बात करने की क्या बात है, जब एक दू गए, जब तय जो कर लिया, जब मामला खत्म जो हो गया, तो फिर कमजोर बातें करने का क्या मतलब हुआ। संगे दर जाना पर करता हूं जबी साई, और तू सजदा न समझ नजदी में सर देता हूं नजराना। जब दे दिया है सर तो फिर बात खत्म हो गई। बात आला हज़रत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी अब वो आग लगाई है। जो आग, बाकी सारी आग गई, रोजगार वाली भी गई, शोहरत वाली भी गई, इख्तिदार वाली भी गई, लोग मुझे ऊंचा समझे वो भी गई, खत्म हो गया। इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी नो, ते मैनू खेड़ा भुल गया। लोगों में कज्जल पाया सी यार दे वेखने, मैं कज्जल पाया सी यार दे वेख, फिर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रोंदी, पर हुण ते सारी रुलदी मैं रुल गईयां, सारी रुलदी। ये जो नबी पाक अलैहिस्सलाम का जिक्र है ना, ये तवानाई देता है, ये इंसान को ताकत देता है। मैं और आप जिस माहौल में है, ये तबसरों का माहौल है, ये बहसों का माहौल है, यहाँ अबहास होती है, यहाँ हर रोज टीवियों पर बैठकर लोगों की पगड़ियाँ खोली जाती हैं, यहाँ लोगों ने लोगों को मजहब का नाम ले लेके उलझा दिया, तबाही कर दी। आप यकीन करो, मुल्क की सूरत हाल ये बना दी गई है कि शायद इस मुल्क में कोई बंदा भी ठीक नहीं।